پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح سفر کے مہینے میں فرمایا۔ اگر سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح نہ فرماتے۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں جو عقد ہوا یہ شادی بھی سفر کے مہینے میں ہی طے پائی۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے کام ملتے ہیں جو سفر کے مہینے میں آپ نے انجام دیے۔ بہت سارے غزوات آپ نے اور اسی طرح سے سرایا آپ نے سفر کے مہینے میں بھیجے۔ اگر سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو آپ اپنا نکاح سفر کے مہینے میں نہ کرتے۔ اگر اس میں کوئی نحوست ہوتی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی کے ساتھ آپ نہ کرتے۔ اگر اس مہینے میں کوئی نحوست ہوتی تو دیگر غزوات یا دیگر سرایا اس مبارک اس مہینے کے اندر نہ ہوتی۔ اس لیے سفر میں یہ جو آج تصور کیا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے، سفر میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، سفر میں منگنی بھی نہیں کرنی چاہیے، سفر میں اس قسم کے تمام خیر کے اعمال نہیں انجام دینے چاہیے اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ سب جاہلیت کے تصورات ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ جو ہمارے دوست و احباب جن کی شادیاں اور جن کے نکاح قریب ہیں وہ جان بوجھ کر سفر کے مہینے میں نکاح منعقد کروائیں، نکاحوں کا اہتمام کروائیں، تاکہ یہ باطل تصور اور باطل خیال جو ہمارے معاشرے میں رواج پا چکا ہے، تاکہ اس باطل تصور اور رواج کا قلع کما ہو اور اس رواج کو جڑ سے ختم کیا جائے اور نکاحوں کو، خوشی کی تقاریب کو اور خوشی کے تمام پروگرامات کو سفر کے مہینے میں انجام دیا جائے تاکہ یہ تصور ختم ہو۔ کیوں ہم بلا وجہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں کہ سفر منحوس ہے، نحوست والا مہینہ ہے؟ اس قسم کے باطل تصورات اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔